बात शुरू हुई एक टूटे हुए दिल की पुकार से। वो दिल जिसमें दर्द भरा था और दर्द इतना कि कोई इंसान कम नहीं कर सकता था। मायूसी बेबसी के सिवा कुछ नहीं था। जहन में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते थे। उलझ गई थी जिंदगी, कोई राह नहीं दिखाई दे रही थी। ना कोई हमदर्द था, ना कोई हमराज, ना दिल राजी था अपने गम बताने पर। फिर एक बहुत बड़ा मोड़ आया जिसका ना कभी तस्वुर किया था ना अंदाजा। दिल से आवाज आई कि हमराज अपने रब को बना, हमदर्द वही है तेरा। फिर तड़पते दिल से सजदे किए, अपनी खाली झोली रबे कायनात के सामने फैलाई। यकीन था वो मायूस नहीं करेगा। सजदे बढ़ा दिए, दुआएं कसरत से की, इस यकीन से कि वो जो मैं मांग रही हूँ दे ना दे पर दिल को सुकून देगा और मुझे मायूसी में फिर से नहीं छोड़ेगा। पिछले 5 साल से ये सफ़र शुरू है। आंखों में भले आंसू है पर दिल में सुकून है। उसने इस कदर आजमाया कि मुझसे मेरी सबसे अजीज चीज छीन ली। छीनी नहीं बल्कि गलत को मेरी जिंदगी से निकाल फेंका। इन आजमाइशों में मैंने उस मालिक से बस एक चीज बहुत देर से और तरफ से मांगी, वो है सब्र। मेरी जिंदगी के इस सफ़र में अगर मेरे पास कोई ख़ास कीमती चीज़ है तो वो है मेरा सब्र, जो मुझे मेरे अल्लाह ने अता फरमाया है। इसके लिए मैं उसकी बहुत एहसानमंद हूँ। इन आजमाइशों ने मुझसे अल्लाह से आज इतना करीब किया है कि अब मेरी ज़िंदगी पुरसुकून और मुकम्मल है। जब आपको दुनिया का मालिक ही मिल जाए तो दुनिया से दिल लगाना नहीं चाहेंगे। मेरी दुआ तो कबूल नहीं हुआ पर अल्लाह ने दिल इस कदर बदल दिया कि मैं नहीं चाहती कि मेरे माजी की कोई दुआ अब कबूल हो। अल्लाह सजदों और दुआओं की तौफीक हर किसी को नहीं देता और जब किसी को देता है तो वो उनसे राजी होता है। भला अल्लाह हमसे राजी है, इससे बड़ी कोई और बात हो सकती है? आज मैं इस जिंदगी के सफ़र में तन्हा हूँ तो दिखावे के लिए, क्योंकि ना कोई दोस्त है ना कोई ऐसा इंसान को मेरा हमराज का हमदर्द है। पर हकीकत ये है कि मेरा करीब मेरे साथ मेरा अल्लाह है। अब बताओ, जिसके साथ अल्लाह है वो तन्हा हो सकता है? अब इतना तो अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये सफ़र सिर्फ दुआओं से मुकम्मल हुआ है। अगर आप दुआओं से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सब्र का रास्ता इस सफ़र में आपके लिए बेहतरीन रास्ता होगा, क्योंकि सब्र के सफ़र की मंजिल अल्लाह खुद है। सब्र का बदला अल्लाह खुद है। मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स मुझे एक ऐसी फैमिली में शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे जो शिर्क में मुब्तला थी। मैं 2-3 साल से दीन के बारे में पढ़ रही हूँ, क्या हराम है और क्या हलाल। इस दौरान मैं तहज्जुद में बहुत रोई और अल्लाह से दुआ की कि वो चीज़ों को बेहतर कर दे। रिश्ते बहुत थे पर मैंने किसी के नाम का जिक्र नहीं किया। बस चाहा कि मुझे वैसा हमसफ़र मिले जैसा कि मैंने ख्वाहिश की है। बस खुसूसियत का जिक्र किया और अल्हम्दुलिल्लाह
ایک ایسے لڑکے نے رشتہ بھیجا اور میرے پیرنٹس کی مانا کرنے کے 80% چانس تھے، کیونکہ وہ میمن تھے۔ پر پہلی ملاقات کی بات کہ میرے پیرنٹس مان گئے، اور اس دن میں یقین کرنے لگی کہ تہجد کچھ بھی ممکن کر سکتی ہے۔ تم دعا کرتے ہو، مانگتے ہو اس سے، تو وہ سب عطا کر دیتا ہے۔ حال ہے میری مانگی ہوئی ہے اور جلد ہی نکاح ہونے والا ہے، اور اس میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو میں نے اللہ سے اپنے ہمسفر میں مانگا تھا۔ اور یہ دعا جو میں ہر کسی کو سجیسٹ کرتی ہوں، جو کہ بہت پاورفل ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ میرے پیرنٹس نے میرا رشتہ کرایا، انگیجمنٹ ہوئی، انہوں نے دیکھا تو بظاہر انہیں بھی لڑکے اور اس کی فیملی اچھی لگی، پر کچھ وقت کے بعد ان کا رویہ میرے اور میری فیملی کی طرف بدل گیا۔ ہماری عمر میں بھی 8 سے 9 سال کا فرق تھا، پر پھر بھی ہم نے قبول کیا، کیونکہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس دین میں عمر معنی نہیں رکھتی، بس دین ہو اور دل ہو۔ پر انہوں نے ہماری عمر اور قد پر خاص تنقید اور طنز کیا اور بہت کچھ کہا۔ جہیز کے لیے بھی تو میرے والد نے وہ رشتہ توڑ دیا۔ لوگوں نے کہا بدنامی ہوگی، پر انہوں نے نہیں سوچا کہ ان کی بیٹی کسی ایسے گھر میں جائے اور وہ کچھ لوگوں کی تسلی کے لیے اس کی زندگی برباد کرے، اور یہ سب تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اور کچھ وقت کے بعد میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ ایک لڑکا مجھ سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ میری دینداری دیکھ کر اس نے میرے لیے رشتہ بھیجا تھا۔ مجھے بھی پسند آیا تھا۔ اس کی فیملی میری منگنی ٹوٹنے کی وجہ سے اس رشتے کے خلاف تھی، پر ہم نے ایک دوسرے کو تہجد میں مانگا، اور آج ہم ساتھ ہیں۔ ہماری فیملیز بھی خوش ہے اور ہم بھی۔ اپنی پوری اسکول لائف میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھی، پر میں ہمیشہ ٹاپ کرنا چاہتی تھی، اور یہ مجھے ناممکن لگتا تھا، کیونکہ میرے بیچ میں پہلے سے ہی بہت سارے ٹاپرز تھے۔ میں نے تہجد میں دعا کی، اور الحمدللہ میں نے SSC کے ایگزامس میں 2nd رینک لیا۔ وہ میری لائف کا ایک اہم موڑ تھا، اور میں نے بہت ترقی کی اور اپنے ماں باپ کے لیے قابل فخر بنے۔ اور فی الحال میں 3rd ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہ میرا ایک خواب تھا جو پورا ہو گیا ہے۔ جب ہم موضوع پر یقین کرنا شروع کر دیتے تو اللہ ہمارے لیے معجزے کرتا بھی ہے، اور بڑے بڑے خواب اور ناممکن چاہتے مکمل ہو جاتی ہے۔ دسمبر 2022، اس وقت میرے اینڈ سیمسٹر ایگزامس تھے۔ میری فیملی کچھ مشکلات سے گزر رہی تھی، اور کچھ وجہ سے میں نے دوسرے شہر شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ پہلی دفعہ تھا جب اپنی جگہ اپنے لوگوں سے دور ہوا، اور ان دنوں نے مجھے میرے اللہ سے دور کیا۔ میری عبادت میں فرق آنے لگا، اور کچھ بھی ویسا نہیں ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ ایگزامس اچھے نہیں ہوئے۔ ایگزامس کے بعد میں گھر واپس آیا، اور اس رات نماز بچھایا اور اللہ سے بات کی، اپنے گناہوں کو بتایا کہ کیسے میں نے ان دنوں اس سے دور ہوا تھا، کیسے میں اس فانی دنیا میں اعتبار کر کے اس میں مشغول ہوا تھا۔ اس رات تہجد میں اللہ نے میری سن لی۔
میرے سارے مسئلے دور ہو گئے، رزلٹ بھی اچھا ہوا، اور ساری چیزیں جو میری زندگی میں صحیح نہیں تھی اللہ نے سارے راستے آسان کیے۔ میری زندگی میں ایک شخص تھا، میری محبت اس نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا، میں تہجد تک پہنچ گئی۔ اب دونوں حرام چھوڑ کر حلال کی طرف فوکس کر رہے ہیں، انشاءاللہ راستے آسان کریں گے۔ میرا سپنا تھا مجھے کالج میں ٹاپ کرنا تھا، میں نے خوب محنت کی، تہجد میں دعا کیا اور میں ڈسٹرکٹ میں سیکنڈ آئی ہوں۔ یہ سب میری دعاؤں اور میری یقین کی وجہ سے ممکن ہوا۔ میں 4 مہینے سے تہجد پڑھ رہی ہوں اللہ کو اپنی دعاؤں پر راضی کرنے کے لیے۔ ابھی تک کچھ ہوا تو نہیں، پر میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ پر کہ میری دعا بہترین وقت پر قبول ہوگی۔ اس وقت تک میں صبر اور دعا کرتی رہوں گی، بے شک وہ الرزاق ہے، الوہاب ہے۔